الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم فارسی کی پہلی پڑھ رہے تھے اور 2 صفحہ ہو چکا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اور 1 صفحہ پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے۔ ترکیب اضافی یعنی جو مضاف اور مضاف الیہ سے ملا ہوا ہے، جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر ایک ترکیب بنتی ہے، مرکب ہوتا ہے، اسے ترکیب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے نام رسول خدا، یہاں پہ نام رسول، نام یعنی نام اور رسول یعنی رسول، نام رسول یہ ترکیب اضافی ہے کیونکہ نام کی اضافت کی گئی ہے رسول کی طرف۔ کس کا نام؟ رسول کا نام۔ تو نام رسول یہ مرکب اضافی ہوا۔ یہ پھر یعنی مرکب اضافی پھر ایک اور اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، نام رسول خدا۔ نام رسول یعنی رسول کا نام۔ کس کے رسول؟ سوال ہو رہا ہے۔ نام رسول خدا یعنی خدا کے رسول کا نام۔ یعنی یہاں پہ مرکب اضافی نام رسول یہ اور ایک اسم خدا کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اس طرح یہاں پہ چند اسماء، چند جملے بیان کریں گے جس میں مرکب اضافی ایک دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوگا۔ نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام۔ رسول خدائے جہاں، جہاں یعنی دنیا۔ رسول خدائے جہاں، دنیا کے خدا کے رسول۔ رسول خدائے جہاں، دنیا کے خدا کے رسول۔ نماز جمعہ رمضان، نماز جمعہ رمضان یعنی رمضان کے جمعہ کی نماز۔ یاد رہے کہ فارسی میں جب ترجمہ کریں گے تو آخر سے ترجمہ کر کے آئیں گے، یعنی مرکب اضافی کا ترجمہ جب فارسی میں کریں گے تو سب سے آخر میں جو ہوگا اس طرف سے ترجمہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ دیکھیں نماز جمعہ رمضان، تو سب سے پہلے رمضان، پھر جمعہ، پھر نماز، اس طرح ترجمہ کریں گے۔ نماز جمعہ رمضان، رمضان کے جمعہ کی نماز۔ نماز جمعہ رمضان، رمضان کے جمعہ کی نماز۔ خانہ پدر شما، خانہ یعنی گھر، پدر یعنی باپ، شما یعنی تمہارا، تمہارے۔ خانہ پدر شما، تمہارے باپ کا گھر۔ سب سے پہلے شما کا، پھر پدر کا، پھر خانہ کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو خانہ پدر شما اس کا ترجمہ ہوگا تمہارے باپ کا گھر۔ خانہ پدر شما، تمہارے باپ کا گھر۔ کتاب برادرش، کتاب یعنی کتاب، برادرش اس کا بھائی۔ کتاب برادرش اس کے بھائی کی کتاب۔ کتاب برادرش اس کے بھائی کی کتاب۔ اس کے بعد ہے وقت نماز شام، یعنی شام کی نماز کا وقت۔ وقت نماز شام یعنی شام کی نماز کا وقت۔ پہلے شام کا ترجمہ کریں گے، پھر نماز کا، پھر وقت کا۔ وقت نماز شام، شام کی نماز کا وقت۔ وقت نماز شام یعنی شام کی نماز کا وقت۔ اس کے بعد ہے روزہ ماہ رمضان۔ ماہ یعنی مہینہ، ماہ کا ترجمہ اردو میں مہینہ ہوتا ہے، مہینے کے لیے فارسی میں ماہ کہتے ہیں۔ روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ۔ روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ۔ کباب گوشت بز، بز یعنی بکری۔ سب سے پہلے بکری کا، پھر گوشت کا، پھر کباب کا، اس طرح ترجمہ کریں گے۔ کباب گوشت بز، بکری کے گوشت کا کباب۔ کباب گوشت بز، بکری کے گوشت کا کباب۔ قرآن شریف پسر من، قرآن شریف یعنی قرآن شریف، پسر یعنی لڑکا، بیٹا،
من یعنی میرا۔ قرآن شریف پسر من، میرے لڑکے کا قرآن شریف۔ قرآن شریف پسر من، میرے لڑکے کا قرآن شریف۔ حکم خدائے جہاں، حکم خدائے جہاں، جہاں یعنی دنیا، یعنی دنیا کے خدا کا حکم۔ حکم خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا حکم۔ دل مرد خدا، یہاں مرد کا معنی ہوگا بندہ۔ دل مرد خدا یعنی خدا کے بندے کا دل۔ دل مرد خدا، خدا کے بندے کا دل۔ اس کے بعد ہے خانہ برادرم۔ خانہ کا معنی ہوتا ہے گھر، برادرم یعنی میرا بھائی۔ خانہ برادرم، میرے بھائی کا گھر۔ خانہ برادرم، میرے بھائی کا گھر۔ اس کے بعد ہے چشم آہوے تو۔ چشم یعنی آنکھ، آہو یعنی ہرن، تو یعنی تیرا تیری۔ چشم آہوے تو یعنی تیری ہرن کی آنکھ۔ چشم آہوے تو، تیری ہرن کی آنکھ۔ اس کے بعد ہے پائے پدرش، یعنی پا یعنی پیر، پدرش تیرے والد، تیرے باپ۔ پائے پدرش، تیرے والد کا پاؤں۔ پائے پدرش، تیرے والد کا پاؤں، تیرے والد کا پیر۔ پائے پدرش، تیرے والد کا پیر۔ چاقوے پیسر محمود۔ چاقو یعنی چاقو، پیسر یعنی لڑکا، محمود ایک آدمی کا نام ہے۔ چاقوے پیسر محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو۔ چاقوے پیسر محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو۔ کارد برادر احمد، کارد یعنی چھری، برادر احمد یعنی احمد کا بھائی۔ کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کی چھری۔ اس کے بعد ہے اسپ برادر شما۔ اسپ یعنی گھوڑا، برادر یعنی بھائی، شما یعنی تمہارا، تمہاری وغیرہ۔ اسپ برادر شما، تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ اسپ برادر شما، تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ صفت موصوف کی ترکیب، یہاں پہ چند الفاظ پہلے بیان کریں گے الگ الگ، ان میں سے پھر ایک کو دوسری کی صفت بنا کر کے استعمال کریں گے، یعنی ان میں سے ایک اسم دوسرے کی صفت ہوگی، اس طرح یہ استعمال کر کے بتلائیں گے۔ سب سے پہلے چند الفاظ الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ پاک، پاک کا معنی پاک ہے۔ پلید، پلید کہتے ہیں ناپاک کو، ناپاک کی فارسی پلید آتی ہے، پلید یعنی ناپاک۔ کہنا یعنی پرانا، پرانا کے لیے فارسی میں کہنا کہتے ہیں۔ نو یعنی نیا، نیا کے لیے نو استعمال ہوتا ہے۔ نیک یعنی نیک، بد یعنی برا، تنگ یعنی تنگ، اردو میں بھی تنگ ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی تنگ، عاجز، اور تنگ یعنی تنگ۔ اس کے بعد فراخ، فراخ یعنی کشادہ، کشادہ کے لیے فارسی میں فراخ کہا جاتا ہے۔ مجید یعنی بزرگ۔ تن پاک یعنی پاک بدن، تن یعنی بدن، پاک یعنی پاک، تو یہاں پہ پاک یہ صفت ہے تن کی۔ تن یعنی بدن، کیسا بدن؟ پاک۔ تن پاک، پاک بدن۔ جب تن کہا گیا تو ایک سوال ہو رہا تھا، کیسا بدن؟ تو اس کی صفت لائی گئی، بدن کی صفت بیان کی گئی کہ پاک بدن۔ تن پاک یعنی پاک بدن۔ آب پلید، آب یعنی پانی، پلید یعنی ناپاک۔ آب پلید، ناپاک پانی، کیسا پانی؟ ناپاک پانی، تو ناپاک ہونا یہ پانی کی صفت ہے۔ فارسی میں کیا ہوتا ہے کہ موصوف پہلے، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اسے پہلے لاتے ہیں اور صفت کو بعد میں لاتے ہیں، لیکن اردو میں صفت پہلے لاتے ہیں، بعد میں موصوف لاتے ہیں۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ناپاک پانی، تو ناپاک ہونا یہ صفت ہے پانی کی، تو ہم صفت کو پہلے لائے اور پانی بعد میں لائے، ناپاک پانی۔ لیکن جب فارسی میں یا عربی میں ہم فارسی عربی بنائیں گے یا بولیں گے تو پہلے موصوف لائیں گے پھر بعد میں صفت لائیں گے۔ ناپاک پانی اگر ہم اس کی فارسی بنائیں گے تو کہیں گے آب پلید، پہلے پانی کی عربی پھر ناپاک کی عربی لائیں گے۔ آب پلید، ناپاک پانی۔ خامائے تو،
خامہ یعنی قلم، تو یعنی تیرا، خامہ تو تیرا، خامہ نو ہے، خامہ تو نہیں ہے، نو یعنی نیا، کیونکہ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، مضاف مضاف کی ترکیب نہیں ہے، اس لیے خامہ نو ہوگا۔ خامہ نو، نو یعنی نیا، خامہ یعنی قلم، نو یعنی نیا، خامہ نو نیا قلم، خامہ نو نیا قلم۔ زن نیک، زن یعنی عورت، نیک یعنی نیک، زن نیک، نیک عورت، یعنی نیک ہونا یہاں عورت کی صفت ہے، زن نیک، نیک عورت۔ کار بد، کار یعنی کام، بد یعنی برا، کار بد برا کام، تو یہاں کام کی صفت بیان کی گئی ہے، کیسا کام؟ برا کام، کار بد یعنی برا کام۔ کلاہ کہنا، کلاہ کہتے ہیں ٹوپی کو، کہنا یعنی پرانی، کلاہ کہنا یعنی پرانی ٹوپی، کلاہ کہنا یعنی پرانی ٹوپی۔ دل تنگ، دل یعنی دل، تنگ یعنی تنگ، اور دل تنگ، تنگ دل یا عاجز دل ترجمہ کر سکتے ہیں، دل تنگ، تنگ دل۔ راہ فراخ، راہ یعنی راستہ، فراخ یعنی کشادہ، راہ فراخ کشادہ راستہ، تو یہاں فراخ یہ راہ کی صفت ہے، کیسا راستہ؟ کشادہ راستہ، راہ فراخ کشادہ راستہ۔ قرآن مجید یعنی بزرگ قرآن، قرآن مجید بزرگ قرآن۔ اب پھر چند الفاظ بیان کر رہے ہیں اور ان کے معنی بتلائیں گے، پھر انہیں موصوف و صفت کی ترکیب کے ذریعے استعمال کریں گے۔ سرد، سرد یعنی سرد، اور گرم یعنی گرم، خشک یعنی خشک، سرد کا معنی ہوتا ہے سرد اور ٹھنڈی، ٹھنڈی وغیرہ کے لیے سرد استعمال کرتے ہیں، گرم یعنی گرم، خشک یعنی خشک، اور سوکھا ہوا چیز کو خشک کہتے ہیں، خشک یعنی سوکھا ہوا یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تر یعنی بھیگا ہوا، تر، تر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تر یعنی بھیگا ہوا، تر۔ جوان یعنی جوان، پیر یعنی بوڑھا، پیر یعنی بوڑھا۔ چابک یعنی چالاک، چابک کا معنی ہوتا ہے چالاک۔ تیز یعنی تیز، اس کا کند یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کن ذہن، بھوتھی، اس میں دیکھیں ادھاروا جسے کہتے ہیں، چاقو وغیرہ جس میں تیز نہ ہو، بے تیز چاقو۔ کند یعنی بھوتھی، بے تیز، اس معنی میں کند استعمال ہوتا ہے۔ سیاہ یعنی سیاہ، کالا، سیاہ کا معنی ہوتا ہے کالا۔ سفید یعنی سفید، سرخ یعنی لال، زرد یعنی پیلا، زرد یعنی پیلا۔ آب سرد یعنی ٹھنڈا پانی، آب معنی پانی، سرد مطلب ٹھنڈا، آب سرد ٹھنڈا پانی، آب سرد ٹھنڈا پانی۔ نان گرم، نان یعنی روٹی، گرم یعنی گرم، نان گرم یعنی گرم روٹی۔ مرد جواں، مرد یعنی مرد، جواں یعنی جواں، مرد جواں جوان مرد، مرد جواں جوان مرد۔ زن پیر، زن یعنی عورت، پیر یعنی بوڑھی، زن پیر بوڑھی عورت، زن پیر بوڑھی عورت۔ چاقو تیز، چاقو یعنی چاقو، تیز یعنی تیز، جو تیز ہو، جس میں جو آسانی سے کاٹتا ہو، تیزی سے کہتے ہیں اردو میں، کہیں کہیں اسے دھار بھی کہا جاتا ہے، تو چاقو تیز، تیز چاقو، یا دھار والا چاقو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چاقو تیز، تیز چاقو۔ کارد کند، کارد یعنی چھری، کند یعنی بے دھار اور جس میں تیز نہ ہو، ایسا چاقو جس میں تیز نہ ہو، بے تیز چاقو، غیر تیز چاقو۔ کارد کند یعنی بے تیز چاقو، ادھاروا چاقو جس میں دھار نہ ہو، تیز نہ ہو، جو صحیح طرح نہ کاٹتا ہو، اسے بھوتی بھی کہتے ہیں، اسے بھوتی بھی کہتے ہیں، یعنی کند کے لیے بھوتی بھی استعمال ہوتا ہے۔ کارد کند یعنی بھوتی چاقو، بے دھار چاقو اور بے تیز چاقو، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اسپ چابک، اسپ یعنی گھوڑا، چابک یعنی چالاک، اسپ چابک چالاک گھوڑا، اسپ چابک چالاک گھوڑا۔ چشم سیاہ، چشم یعنی آنکھ، سیاہ یعنی کالا، کالی، چشم سیاہ یعنی کالی آنکھ، چشم سیاہ کالی آنکھ۔ جامہ سفید، جامہ یعنی لباس، سفید یعنی سفید،
جامع سفید یعنی سفید لباس، رنگ سرخ، رنگ یعنی رنگ، سرخ یعنی لال، رنگ سرخ لال رنگ۔ اس کے بعد ہے چوب خشک، چوب یعنی لکڑی، خشک یعنی سوکھی ہوئی، چوب خشک سوکھی ہوئی لکڑی، سوکھی لکڑی، چوب خشک سوکھی لکڑی، چوب خشک خشک لکڑی، سوکھی لکڑی۔ دامن تر، دامن یعنی دامن، تر یعنی بھیگا ہوا، دامن تر بھیگا دامن، دامن تر بھیگا دامن، تر دامن۔ روئے زرد، رو یعنی چہرہ، زرد یعنی پیلا، سرخ، زرد مطلب پیلا، روئے زرد یعنی پیلا چہرہ، روئے زرد یعنی پیلا چہرہ، روئے زرد پیلا چہرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔